رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ تین دشمن کہا تھا میں نے ہمارے ہیں، شیطان، نفس اور ماحول۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کام بھی دیے ہیں، تین کام دیے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کا قیام کرنا ہے، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے، توبہ استغفار کا اپنے گناہوں کو پیش کرنے کے بعد اپنی زندگی سے جو ہے وہ اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ ہے تین کام، روزہ اور قیام، اس کے بعد دعا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان تینوں کے بدلے میں آپ کو تین انعام دوں گا میں۔ تین انعام کون سے ہیں؟ کہا روزہ رکھو گے تو تقوی تمہارے اندر ڈال کے دوں گا، لعلکم تتقون، پرہیزگاری والی زندگی، شریعت کے مطابق والی زندگی پر تمہیں ڈال دوں گا اس روزے کی وجہ سے۔ یا الہ العالمین، قیام کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ ہم رات کو قیام کیوں کریں؟ کیوں قرآن ہم رات کو پڑھیں؟ کیوں قیام کریں رات کو؟ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر آ جائے۔ شکر کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی پر ہم گزشتہ کل ہم نے تقوی پر بات کی تھی، آج ہم شکر پر بات کرتے ہیں۔ شکر کہا جاتا ہے انسان کے اندر کسی چیز کا احساس ہو جانا۔ کس کا؟ اچھا یا الہ العالمین، تو نے تو مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے یہ ہاتھ دیا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانتیں دی ہیں، ان امانتوں کا انسان کو احساس ہو جائے۔ اللہ نے آنکھ بھی دی ہے، اللہ نے کان بھی دیا ہے، اللہ نے زبان بھی دی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اب ان کا استعمال بھی میں سیدھا کروں گا۔ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے گا اس قرآن کے ذریعے، جب انسان قرآن پڑھے گا، قرآن کی کیوں احساس کیسے ہوگا؟ جب انسان دن کو روزہ رکھے گا تو پھر اصل میں روزہ بھی جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ جیسے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ روزے کے ذریعے اپنی جسم کی اس طاقت کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قرآن نے کہا کہ جس چیز سے تم بنے ہو تم ادھر ہی چلے جاؤ گے۔ یعنی ہمارا جسم مٹی سے بنا، مٹی میں چلا جائے گا، لہذا اس کی غذا کہاں سے ملے گی ہمیں؟ وہ بھی ہمیں ملے گی زمین سے، کیونکہ یہ زمین سے بنا، مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں زمین کی طرف جانا ہے۔ جب آج ہم زمین کی طرف نکلتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ترقی، آج ہم طاقت، تقویت کس کو دیتے ہیں؟ اپنے نفس کو دیتے ہیں، اپنے جسم کو دیتے ہیں۔ کس کو؟ اپنے جسم کو دیتے ہیں، اور نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے جسم کو تقویت دیتے ہیں۔ جب جسم طاقتور ہوتا ہے تو دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ میں تھی روح۔ جب روح کو کچھ بھی نہیں دے، وہ تو خود بخود نیچے آتی چلے گی نا، وہ گھرتے 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 وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا پھر قرآن نے کہا کہ جو انسان خدا کو یاد نہ کرے اس کو مردہ کیوں کہا؟ زندہ تو چل پھر رہا ہے، اصل میں حقیقتاً وہ مردہ ہے، کیونکہ اس کے اندر روح ہے ہی نہیں۔ حقیقی روح جو ہوتی ہے وہ چلتی، وہ انسان کو ادھر ادھر کام، وہ اس کے اندر وہ روح ہے ہی نہیں، وہ روح ختم ہو چکی ہے۔ جو روح کا جو اصل جو مزاج تھا وہ روح ختم ہو چکی ہے، حقیقی روح ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جسم کو دیا، اور جب انسان یہ مٹی، جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، تو ہم اس جسم کی طرف زیادہ لگے۔ پھر قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہوں نے کہا تھا نا یہ کہ فومہا وعدسہا وبصلہا، کہ ہمیں یہی چاہے زمین والی چیزیں، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہے۔ بنی اسرائیل نے کہا، قرآن نے کہا اگر یہی چاہے تمہیں جاؤ، یہ زمین سے نکلتا ہے۔ شیطان نے بھی تو دلیل دی تھی نا، شیطان نے کیا دلیل دی تھی؟ کہا میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی تو پست ہے، نیچے جانے والی چیز ہے۔ لہذا یہی ہے، ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، پست مٹی سے بنا، نیچے جانے والی چیز ہے، یہ اوپر اٹھنے والی چیز نہیں ہے مٹی۔ لہذا اگر ہم اس کی طرف جائیں گے پھر ہمیں بظاہر کتنی ترقی کیوں نہ نظر آئے، مگر قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ایک تو تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی اور پستی ڈال دوں گا۔ کیوں؟ جب تم جا ہی رہو پستی کی طرف، تم اس چیز کی طرف جا رہے ہو
جو تمہیں پستی کی طرف لے کے جا رہے، تم اپنے جسم کی طرف جا رہے ہو تو جسم تمہارا پستی مٹی سے بنا ہے، تمہیں مٹی کی طرف ملا کے رکھ دوں گا۔ ہاں اگر تم نے روح کو ترقی دی، اگر تم نے روح کو قیام کے ذریعے اس کو قرآن کی غذا دی، ذکر اللہ کی غذا دی، پھر روح کیا ہے؟ یہ تو نورانی چیز ہے نا، یہ اوپر سے آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا الہ العالمین، یہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیری طرف لوٹ کے چلی جا رہی ہے، تیری طرف آنے والی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی پرواز اوپر کی طرف ہے، مگر پرواز تو تب ہی کرے گی نا جب اس کو طاقت ہم دیں۔ رمضان کے روزے سے ہم جسم کو تھوڑا سا کمزور کرتے ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے ایک آدمی بے ہوش ہے، جب اس کو پانی کا چھینٹا ڈالا جاتا ہے ایک دم سے تھوڑا ہوش جیسا آتا ہے، تو جب دن کو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا جیسا پڑتا ہے، کمزور تھوڑا سا جسم کمزور ہوا، روح میں کو تھوڑا پانی کا چھینٹا جیسا پڑتا ہے، اس کو تقویت جیسے آتی ہے، یہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب رات کو پھر اس کو کھانا، اس کو غذا دینی ہے قرآن کی شکل میں، قیام کی شکل میں قرآن پڑھتے، اس کے اوپر قرآن کے جب کو غذا دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، پھر جب یہ بیدار ہوگا لعلکم تشکرون، اس کے اندر احساس ہوگا، جب یہ شکر گزاری کے لیے اس کے اندر احساس ہوگا۔ کس چیز کا احساس؟ ہائے میں کہاں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ پھر یہ اپنی اس چیز کو جہاں سے آیا، اپنے اس مرکز کو ڈھونڈے گا۔ یہ اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز تو عرش الہی ہے نا، اس لیے اپنے مرکز کو، یہ جنت، اس کو ڈھونڈے گا، خدا کو، مجھے خدا نے بھیجا، میں اس خدا کی چیز ہوں، پھر خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے گا۔